ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ میرے حضور نے غریب کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا، سنیے ذرا، کیا حکمت والے نبی ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا بڑا سہارا ہے، کتنا بڑا آسرا ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جو اللہ کے زیادہ دیے پر بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں، میں ایک دیہاتی شخص ہوں، مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آقا کریم نے فرمایا تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا کبھی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان۔ ایک شخص آیا اور اس نے حضور سے کہا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی؟ تو اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ ہمیں اگر کسی بات کی خوشی ہوئی تھی تو اس بات کی خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں اور دنیا کی دیگر کافر قومیں وہ ایک پیج پہ کھڑی نظر آتی ہیں، اور ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک قرآن اور ایک کعبے کو ماننے والے 73 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ آج 170 کروڑ ہونے کے باوجود ہم دنیا کے سامنے بے توقیر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد میں یعنی مدینہ المنورہ کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کسی مومن کی حاجت کو جا کے پورا۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے، یہ زیادہ محبوب ہے کسی دکھیے کے کام آ جاؤں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو، کہ نیت کے فرق سے چور اور چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے۔ اس لیے اس کو ثلث دین کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو، تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا شروع کر دے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اور اس کا آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ یہ وہ کلمہ ہے جو جنت میں داخلے کی ضمانت، اس لیے کثرت کے ساتھ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو نقطے کے ساتھ ایک نقطہ دوسرے گناہ سے پھر بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ پھر انسان کی زندگی گناہوں کا مجموعہ بھی بن جائے تو اس کو کوئی خوشی ملے تو تب بھی اور غم ملے تو تب بھی، جو دائرے میں رہتے ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ سے نفرت کا مزاج جب معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، جب گناہ پر داد دی جائے تو پھر گناہ پر لوگ دلیر ہوتے ہیں۔ تو ہم جب برے شخص کی برائی کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹیں گے، نیک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس سے قریب ہوں گے تو نیکی کا ماحول پھیلے گا، لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے اور اچھائی پرموٹ ہوگی۔ لیکن جب برائی پر ہم یہ کہیں گے کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے، تو پھر برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے نیکی کے فروغ کے لیے کوشش۔ بعض لوگوں کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ سچا بندہ کھرا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی کڑوے رہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا، حضور سے میٹھا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خیال کر کے کہ میں سچا ہوں اور کڑوا ہوں، ہر وقت زہر اگلتے رہو، لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہو، لوگوں کی آبروؤں پہ حملہ کرتے رہو۔ اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کے دل کو
ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں، میں ایک دیہاتی شخص ہوں، مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آقا کریم نے فرمایا تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا کبھی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان عادی ہو اللہ کے ذکر کی۔ خوشی ملے تو تب بھی اور غم ملے تو تب بھی، جو دائرے میں رہتے ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی امتحان گاہ ہے، کبھی مال کی فراوانی امتحان، کبھی غربت امتحان، کبھی پھلوں کی کثرت امتحان، اور کبھی دو لقموں کے لیے بندہ ترستا ہے، یہ بھی امتحان۔ تو اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، دے کر کے بھی اور لے کر کے بھی۔ جو اللہ کے بندے ہو، ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو، سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے۔ اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ وہاں جب میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 8-10 لڑکے مل کے رہ رہے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ یہاں کوئی کنال 2 کنال کا بنگلہ خریدیں، اچھی زندگی گزاریں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں ہم نے یہاں کون سا مستقل رہنا ہے، ہمارا پاکستان میں دیکھو 2 کنال کا بنگلہ بن رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو اتنا ہی وہاں